اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، جس بال پر اس کا ہاتھ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا، جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی اور ساتھ والی انگلی کو کھڑا کر کے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرے گا، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے۔ اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو دل کی سختی کا علاج پوچھ رہا ہے اور عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ارشاد فرمایا کہ تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر، اللہ تعالیٰ تیرے دل کی سختی کو دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تیرے دل کی سختی کو دور فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو یتیم ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلہ میں رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس کے ساتھ نرم سے گفتگو میں نرمی کی اور اس کی یتیمی اور کمزوری پر رحم کھایا، شفقت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے پڑوسی پر فخر نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے عذاب نہیں عطا کرے گا، اسے عذاب نہیں رب العالمین دے گا۔ یعنی وہ بندہ، اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں گنوائی ہیں وہ یہ ہے کہ جس نے یتیم پر رحم کیا اور یتیم کے ساتھ نرمی سے بات کی، یتیم کی کمزوری پر، اس کی یتیمی پر رحم کھایا اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے پڑوسی پر فخر نہیں کیا، اپنے پڑوسی پر رب نے پیسہ دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، تو اپنے پڑوسی پر فخر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قیامت والے دن عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ جہاں بھی یتیم نظر آئے، اپنے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، اس کے سر پر یقیناً ہر وقت شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے، شفقت سے اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور اس کی یتیمی اور کمزوری پر رحم کھانا چاہیے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے پڑوسی پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔